آتے ہی جو چیف وارڈر ہوتا ہے وہ کپڑے اتار کے اور پٹائی شروع کر دیتا ہے کہ جی یہاں میرا روب چلے گا. ایک اسٹریٹجی ہے ہماری اور ہے بھی حقیقت. ہمارے پاس 88 سائیکالوجسٹ کی پوسٹیں ہیں. قیدیوں کو باقاعدہ سائیکو انالیسز اور کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح پیسے آپ جمع کروائیں تو سیدھا بینک اکاؤنٹ ہر قیدی کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہی بینک اکاؤنٹ ہے. تو اس میں وہ ڈائریکٹ پیسے باہر سے بھی کوئی بندہ اگر کروانا چاہے تو آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں کرا سکتا ہے. اور رمضان آئے گا تو کئی موسمی جو فصلی بٹیرے ہیں وہ سارے میدان میں آ جاتے ہیں. بالکل میں آپ کی وساطت سے عوام الناس کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کسی بندے کو ہمارے ساتھ اس طرح کے انٹریکشن کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نام پہ یا جیلوں کے نام پہ یا قیدیوں کے نام پہ کوئی فنڈ اکٹھا کرے، کوئی ڈونیشن اکٹھا کرے. ناظرین، ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں. آئی جی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مزید گفتگو کرتے ہیں. آئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب کی اوور آل جیلیں ہیں 100-150 سال پرانی عمارات ہیں، ان میں نئی عمارات بھی بنائی جا رہی ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو پرانی ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے اندر ہم جو ہے وہ نئی بیرکس بھی بن رہی ہیں، نئے سیل بن رہے ہیں اور کافی اس میں بہتری ہم ساتھ کچن نئے بن رہے ہیں، جو گرین گوڈاؤن ہے وہ نئے بن رہے ہیں. چل رہا ہے جہاں پہ پاسبل نہیں ہے نئی جیل وہاں پہ ہم امپروو کر رہے ہیں، اور جہاں پہ نئی جیل کی ضرورت ہے یا جگہ موجود ہے وہاں پہ ہم نئی جیلیں بنا رہے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی جیلوں کی تعداد جن ممالک میں اتنی ہے، وہاں وہ قیدیوں کو زمین پہ سلانے کے بجائے انہوں نے اوپر نیچے انہوں نے سلائڈنگ جیسے لگا دی یا برتھ لگا دی. اس طرح کا بھی انتظام ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ بھی انتظام ہو سکتا ہے. کیوں کوٹ لکھپت پہ ہم نے یہ ایسے شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سرچ ہے نا جی، تلاشی کا نظام ہے، وہ اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ جب اس طرح آپ اوپر نیچے کرتے ہیں پھر وہ سامان ہوتا ہے، پھر وہ بارک کے اندر جو ہے نا وہ ایک ویزیبلٹی بھی نہیں رہتی. دوسرے ممالک میں قیدیوں کو انٹر ہونے کے لیے ٹوکن سسٹم اور اس طرح کا بایو میٹرک ہے، تو ہمارے ہاں ہاتھوں پہ مہر لگائی جاتی ہے. اس سسٹم کو جدید بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اس کو جدید ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے بایو میٹرک سسٹم شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینول سسٹم یہ بھی چل رہا ہے. وہ گریجولی جیسے اس میں میچورٹی آتی جائے گی، ہمارے بندے ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ ہم وہ سسٹم ختم کر کے ٹوٹلی بایو میٹرکس پہ آ جائیں گے. جیل کے جو ملازمین ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان کا یہ ہے کہ ہماری جو گریڈ ہے وہ ایک پنجاب پولیس سے ایک سٹیپ نیچے ہے، تو وہ اب ایکول کیا گیا کہ نہیں؟ نہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ تو کانسٹیبل کا گریڈ پولیس میں بھی 7 ہے اور ادھر بھی 7 ہے. کوئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری ایک سٹیپ ہمیں نیچے ملتی ہے، اس طرح کا نہیں ہے. سب کا ایکول ہے اس وقت پنجاب پولیس اور اس کا بالکل ایکول ہے. بلکہ جب کبھی کوئی فرق آتا ہے تو ہم پھر لکھ کے کروا لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے. لیکن ابھی یہ پچھلے سال ہی ہم نے گریڈ 7 کرایا. پہلے ہمارا کانسٹیبل 5ویں کا تھا بارڈر، تو پولیس کا 7ویں میں تھا، تو ابھی وہ برابر ہو اس کو ایکول کر دیا. اب جیلیں 40+ ہو گئی ہیں، تو ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ کی کچھ کمی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کا یا مزید لینے کا؟ سپرنٹینڈنٹ نیچے سے پروموٹ ہو کے ڈپٹی سے وہ آگے سپرنٹینڈنٹ بن رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں، یعنی اس وقت کوئی اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اور سر ہمارے پاس 6-7 سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ ہیڈ آفس میں اٹیچ ہے، ویٹنگ پوسٹنگ ہے. اچھا. اس نے سپرنٹینڈنٹ بننا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اس نے ایک پروموشن کورسز ہے جو مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ریگولر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ پہ ہونا چاہیے اور اس کا تجربہ ہو. 10-15 سال اس نے کام کیا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مختلف جگہوں پہ ڈیولپمنٹ جوڈیشل اور سارا کام جانتا ہوں. پھر سینیارٹی کے حساب سے پھر ان کی پروموشن کی جاتی ہے. بڑا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جس کو سزا دیں اس کو چکی میں ڈال دو. یہ چکی کیا ہے؟ عوام کے عام کامن میں بس وہ پرانا ایک نظام ہے، نام چلا ہوا ہے. چکی نہیں ہوتی، اس کو سیل ہی ہوتا ہے، وہ سیل میں رکھتے ہیں علیحدہ، عام بندوں میں مکس نہیں کرتے تاکہ یہ نقصان نہ پہنچائے. اور ایک جو شروع میں بڑا کنسیپٹ تھا ہماری بھی قیدیوں سے، آج سے 10 سال پہلے جب ہم گفتگو کرتے وہ کہتے جی آتے ہی جو چیف وارڈر ہوتا ہے وہ کپڑے اتار کے اور پٹائی شروع کر دیتا ہے کہ جی یہاں میرا روب چلے گا. اب وہ والے سلسلے سارے ختم ہو گئے. اب تو بڑا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہو گئی ہیں اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے ہماری اور ہے بھی حقیقت کہ جتنا آپ کسی سے پیار کریں گے تو وہ اتنا زیادہ آپ سے جو ہے نا وہ آگے سے اس کا رسپانس اچھا ہوگا. نفرت کریں گے، اس کو ہیٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو ہیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ہے نا مطلب یہ جو ہے نا جی جو نفرت ہے، حقارت ہے، یہ بچے دیتی ہے. یہ بڑی زرخیز ہوتی ہے. تو ہم نے تو یہ ابھی دیکھا ہے جو کھانا امپروو کیا ہے، جو ان کو ٹھنڈے پانی کی سہولت دی ہے، ایئر کولر کی سہولت دی ہے، رہنے سہنے کے انتظام بہتر بنایا ہے، ہیلتھ کی سہولت اچھی دی ہے. ملاقاتوں کے لیے آپ نئے شیڈ بنائے، ہم نے 400 بندے کی کیپیسٹی ویٹنگ روم بنایا ہے، 7 باتھ روم بنایا ہے. پہلے یہ سسٹم نہیں تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ بھی پھر آگے رسپانس کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 20-25 کروڑ دے کے لوگ رہا کروائے تھے جرمانوں میں رمضان میں. اس دفعہ بھی 100% ہم قیدیوں کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے. تو جب اتنا آپ اس طرح ان کے ساتھ ایک انسانی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ایسا
بے حس نہیں ہوتا کہ بھی وہ آگے سے اس کا رسپانس اچھا نہ دے. اچھا جو ہائی سیکورٹی پریزن ہوتے ہیں جیسے دہشت گرد ان کے لیے خصوصی جیلیں بنائی, تو اس حوالے سے مزید کتنی جیلیں بنائی جا رہی ہیں اور ان کو کس طرح کی وہ ابھی 2 ہی ہم نے بنائی ہیں اور کافی ہیں ہماری, بلکہ ایک ہی کافی ہے. کہاں ہے؟ دوسری یہ ہائی سیکورٹی ساہیوال میں. ساہیوال میں جو, اور لوگ حکومت اس وقت آپ کو بجٹ پرووائڈ کر رہی ہے, وہ سفیشینٹ ہے یا مزید اس کے لیے آپ نے درکار؟ نہیں, بجٹ تو گورنمنٹ ہمیں سفیشینٹ پرووائڈ کر رہی ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل رہا ہے. اور اسی طرح یہ چونکہ جیل کا نظام ہے یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلتا ہے. جی جی, اس میں 3 ٹائم کھانا ہم نے دینا ہی دینا ہے, اس میں بجلی ہے, وہ پنکھے ہیں, رات کو سیکیورٹی لائٹنگ ہے, وہ ہم نے دینا ہی دینا ہے. اور ہماری جو جیلوں کی انسپیکشنیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, افسر جاتے ہیں, اس کے لیے پیٹرول کا بجٹ بھی چاہیے, وہ دینا ہی دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بعض اوقات کسی وجہ سے کوئی تھوڑے بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن اوورآل بالکل یہ ایک نارمل طریقے سے سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. قیدیوں کو یہ جو جرم ہے اس سے نفرت کرنے کے لیے, اس سے بچانے کے لیے ان کو کوئی ماہرین نفسیات یا مذہبی اسکالرز کو اس طرح کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں؟ جی ہم نے بالکل ہے, ہمارے پاس 88 سائیکالوجسٹ کی پوسٹیں ہیں جو پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو وہ ہر جیل پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ قیدیوں کو باقاعدہ سائیکو انالیسز اور کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ہے سسٹم جو ہے. اسی طرح مذہبی تعلیم کے حوالے سے تعلیم القرآن کے کورسز ہیں, ناظرہ قرآن کے, حفظ قرآن کے, ترجمہ قرآن کے کورسز ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ہر جیل پہ تعلیم القرآن ٹرسٹ جو ہے اس نے کم از کم 2 ٹیچر مہیا کیے ہوئے ہیں. اور خواتین کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بھی ارینجمنٹ ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا. ہمارے جو بچے ہیں تعلیمی میدان میں کافی محنت کر رہے ہیں, جو جیلوں کے اندر ہیں, کم عمر بچے آ جاتے ہیں یا کوئی بڑے بھی پڑھنے والا بچہ اندر آ جاتا ہے, بورڈ سے پوزیشنیں بھی ہم لیتے رہتے ہیں. قیدیوں کا جو کھانا آتا ہے باہر سے اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ اور قیدیوں کے کچھ کہتے ہیں کہ اندر وہ پیسے جمع کر دیں تو ٹوکن ملتا ہے, وہ پروسیجر کیا ہے؟ جی وہ ٹوکن پہلے ہوتا تھا, اب ٹوکن نہیں ملتا. اب تو یہ ہم نے بینک آف پنجاب کے ساتھ کیا. اب آپ جس طرح پیسے آپ جمع کروائیں تو سیدھا بینک اکاؤنٹ ہر قیدی کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا جو ID کارڈ نمبر ہے وہی بینک اکاؤنٹ ہے. تو اس میں وہ ڈائریکٹ پیسے باہر سے بھی کوئی بندہ اگر کروانا چاہے تو آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں کرا سکتا ہے. اور پھر اس کے اگینسٹ وہ یوٹیلیٹی سٹور سے جو سامان لیتے ہیں ادھر پیمنٹ ہو جاتی ہے. کہ رمضان آنے والا ہے اور بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم قیدیوں کو جو ایسے ہیں جو بڑے کرائم میں ملوث نہ ان کو چھڑانا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار, وہ کیسے رابطہ کریں؟ سب سے پہلے طریقہ کار تو یہ ہے جی کہ کوئی NGO, کوئی پرائیویٹ بندہ یا ادارہ یا کوئی کسی قسم کی ایسی کسی کو ہم نے کوئی ہمارے ساتھ کسی کی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ کسی کو الاؤڈ ہے, بلکہ یہ جرم ہے. ٹھیک. ابھی رمضان آئے گا تو کئی موسمی جو فصلی بٹیرے ہیں وہ سارے میدان میں آ جاتے ہیں. بالکل میں آپ کی وساطت سے عوام الناس کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں, کسی بندے کو ہمارے ساتھ اس طرح کے انٹریکشن کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نام پہ یا جیلوں کے نام پہ یا قیدیوں کے نام پہ کوئی فنڈ اکٹھا کرے, کوئی ڈونیشن اکٹھا کرے. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ یا اپنے ضلع کی جیل پہ جائیں, وہاں سپرنٹینڈنٹ کو ملے, انہیں کہیں جی جو بندے جرمانہ دے کے رہا ہو سکتے ہیں ان کی ہمیں لسٹ دیں. وہ لسٹ لیں اور آپ جا کے بینک میں جمع کرائیں اور رسید لا کے دیں, بندہ رہا ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ پنجاب لیول پہ IG آفس میں ہمارا جو جوڈیشل ونگ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ تمام جیلوں کی پورے پنجاب کی لسٹ ہیں. اگر کوئی مخیر حضرات یا کوئی خدا خوفی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کسی ایک کا یا ایک سے زیادہ کا کوئی جرمانہ یا دیت وغیرہ جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آئیں, یہاں سے لسٹیں لیں اور لسٹیں لے کے جن لوگوں کے وہ جمع کرانا چاہتے ہیں ان کے بینک میں جمع کروائیں اور اس کی رسید جو ہے وہ متعلقہ جیل پہ دے کے بندہ خود رہا کرائیں. اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی, کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے. اچھا سر, بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جیل خانہ جات میں آنے سے گھبراتے ہیں, کوئی واٹس ایپ پہ ایسے نمبر اگر جاری کر دیا جائے کہ یہ ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے سپرنٹینڈنٹ سے یا کسی سے؟ نہیں, وہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں, اس دفعہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ہمارا کافی سارے لوگوں سے رابطہ ہو بھی چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم 100% لوگوں کو اس دفعہ انشاءاللہ رہا کروائیں گے. اور راؤنڈ اباؤٹ کتنے کو ہوں گے جو اس طرح جتنے بھی ہوں, مطلب سینکڑوں میں ہوں گے, اور اماؤنٹ بھی جو ہے وہ 30-40 کروڑ تک ہوگی. اچھا. تو وہ ہم سب کو کروائیں گے. اور جو لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں پہ جو دفتر کے جو ہمارا یہ سارا سیٹ اپ ہے, جوڈیشل برانچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, DAG انسپیکشن ہمارے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں اس چیز کو. DAG انسپیکشن کو مل سکتے ہیں. ٹھیک. ان کا بھی نمبر جو یہاں پہ مطلب ہے یہ 99200479. ٹھیک ہے, ان سے رابطہ. اور 498570, یہ 3 نمبر ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا آ کے لسٹیں وغیرہ لے سکتے ہیں. اور اس کے مطابق میں یہی گزارش سب سے کروں گا کہ وہ آپ بندے سلیکٹ کریں, خود بینک میں پیسے جمع کریں, رسید لا کے دیں اور بندہ رہے. قیدیوں کا وہ لسٹ مل جائے گی کہ کون کون سے؟ وہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. بندہ کوئی انٹرسٹڈ ہوگا
وہ پہلے ہمیں بتائے گا, لسٹ ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لسٹ وہ ہمیں بتائے گا کہ میں کتنی اماؤنٹ تک کے لوگوں کو رہا کرواتا ہوں, تو وہ بیٹھ کے یہاں پہ فیصلہ ہوگا, اس کے مطابق ہم اس کو نام دیں گے, وہ جمع کروائے گا. کیونکہ بعض لوگ یہاں سے لسٹیں لے جاتے ہیں اور آگے جا کے لوگوں سے مانگنا شروع ہاں یہ بھی غلط ہے. آگے رمضان آ رہا ہے تو نماز تراویح کے لیے ان کو کوئی وہ بیرک میں اپنی اپنی بیرک میں نماز پڑھتے ہیں, اور ہر بیرک میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ بارش بھی ہوتا ہے اور کوئی اس کا مذہب کی طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ اس کو مطلب ایک فیسلٹی جو ہے امام بن کے وہ پڑھا سکتا ہے, وہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عید کے دن کہا جاتا ہے کہ بڑا کھانا دیا جاتا ہے, عید کے سیلیبریشن ہلکی پھلکی اندر کرنے, وہ ہمیں سچویشن بتائیں ناظرین. ہاں جی, عید پہ ہم یہ کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی, کوئی جو ہے نا رمضان میں تو نہیں کر سکتے, صاف ظاہر ہے, پھر عید کو یا عید کے دوسرے دن کوئی تھوڑا بہت کوئی تفریحی پروگرام وغیرہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. جیلوں میں اس دفعہ بھی کروائیں گے, اور کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے عید کے تینوں دن, بلکہ پچھلی عید پہ تو ہم نے عید کے دن ملاقاتیں کروائی تھیں پہلی دفعہ تاریخ میں. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اوورآل سیکیورٹی ارینجمنٹ کی صورت میں تو ریلیف انشاءاللہ دیں گے. اچھا سر, یہ جو قیدیوں کا عید جیسے ہوتے ہیں تو اس دن وہ اپنے یعنی جو سزا یافتہ قیدی ہیں وہ بھی اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں, اس دن بھی انہوں نے وہ والے نہیں پہن سکتے ہیں, ہم اجازت دیتے ہیں, کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے, فیکٹری وغیرہ بند ہوتی ہے, لیبر نہیں ہوتی, تو وہ عید پہ اگر پہننا چاہیں تو پہن لیتے ہیں, کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کیونکہ قانوناً بھی ان کو الاؤڈ ہے کہ جب یہ عدالت میں پیش وغیرہ ہونے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ کپڑے پہن سکتے ہیں.